عورت بغیر شادی کے زندگی گزار سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کو لگتا ہے کہ وہ شادی اور شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو وہ کیا بغیر شادی کے رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، رہ تو سکتی ہے، شریعت نے اس پہ لازم قرار نہیں دیا، لیکن شریعت میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے بہت سارے مقاصد اسی سے حاصل ہوتے ہیں کہ مرد اور عورت نکاح کر کے زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پر یہ خاتون ابھی شادی نہیں کر رہی، کل بعد میں کہیں عشق معاشقہ ہو گیا اور زنا کی طرف چلی گئی، ابھی اس کو رغبت نہیں ہے نا، لیکن یہ ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی ہمیشہ گارنٹی لی جائے۔ ہو سکتا ہے کل اس کے دل میں خواہشات پیدا ہو جائیں، اس کو مرد کی ضرورت ہو، اس کے اندر جو ڈیزائرز ہیں وہ بڑھ جائیں، اور کل پھر کوئی رشتہ نہ ملے اس کو، پھر برائیوں کی طرف جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ آج ماں باپ کھلا پلا رہے ہیں، کل ماں باپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، بھائی کھلا رہے ہیں، کل وہ اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، وہ بوجھ سمجھنا شروع کر دیں بہن کو۔ پھر یہ خاتون جاب کریں گی، جب جاب کریں گی تو پھر مردوں سے ان کا جو ہے وہ اختلاط ہوگا۔ جب سب کو پتہ چلے گا یہ شوہر کے بغیر ہے تو سارے مرد جو ہیں، بہت سارے مرد جو ہے وہ ہوس کی نگاہیں ڈالتے ہیں، پھر برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر خدا نخواستہ مالی حالات خراب ہو گئے تو پھر مرد ایسی عورت کی مالی مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کیوں اپنے آپ کو اتنے سارے عذاب اور فتنوں میں ڈالا جائے؟ اور پھر بڑھاپے میں آپ کی اولاد نہیں ہوگی تو آپ کیسے سروائیو کرو گی؟ بہن بھائی وہ ایسی خدمت تھوڑی کرتے ہیں بڑھاپے میں، یا دوسرے تھوڑی کرتے ہیں جیسے اولاد کرتی ہے۔ اولاد تو ماں سے بڑی محبت کرتی ہے بڑھاپے میں، تو عورت کو بھی اولاد کی بھی ضرورت ہے، شوہر کی بھی ضرورت ہے۔ شوہر ہوگا، اس کے مرنے کے بعد وراثت ملے گی، بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی پرلے درجے کی حماقت ہے عورت کے لیے نکاح نہ کرنا۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، حماقت تو بہرحال ہے، اس لیے خاتون کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں۔ اور رہا یہ کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ شوہر کے حقوق نہیں ادا کر سکتی، تو بھائی شوہر کے حقوق کو اتنے بڑے مصیبت تھوڑی ہے کہ وہ بہت کوئی اللہ نے کوئی پہ اوپر ایک حقوق کا ایک بہت بڑا پلندہ کھڑا کر دیا ہے۔ شوہر کے حقوق یہی ہیں کہ اس کی جو بھی جائز خدمت ہے وہ خدمت کی جائے۔ غلاموں کی طرح تو شوہر بھی بیوی کو نہیں رکھ سکتا کہ بس وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح اس کو جو ہے وہ روبوٹ کی طرح استعمال کرے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو کسی اچھے خاندان میں نکاح کریں گی، اچھے خاندان میں شادی کریں گی تو انشاءاللہ حقوق آرام سے ادا ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ شوہر کس ٹائپ کے، بعض شوہر بڑے آڑے ترچے سے ہوتے ہیں، وہ پھر عورت پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سوچے خاتون کہ میں نے نکاح ہی نہیں کرنا، یہ کر لیں کہ بھئی کسی اچھے خاندان سے جب میرے لیے رشتے کا پیغام آئے گا تو میں نکاح کروں گی، ایسا سوچ لیں۔ گیلے جسم پر مزی والے کپڑے پہننا، رات میں ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس پر مزی لگی ہوئی ہو تو اگر مزی والی شلوار گیلے جسم پر پہن لی جائے تو کیا جسم ناپاک ہو جائے گا؟ زبیر حمید، ژوب، بلوچستان۔ ظاہر ہے ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ مزی جو ہے نا گیلے جسم سے نکل کے لگ کے دوبارہ تر ہو جاتی ہے وہ، اور لگ جاتی ہے جسم پہ۔ تو اگر آپ کا جسم خشک ہے اور آپ نے ناپاک شلوار پہن لی اور شلوار پہ جو ناپاکی ہے، منی ہو یا مزی ہو، وہ خشک ہو چکی ہے، تو شلوار پہننے سے آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا جسم گیلا ہے تو گیلے جسم پہ خشک نجاست جب لگتی ہے تو عام طور پر وہ تر ہو کے جسم پہ بھی لگ جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے یہ ایسی شلوار پہنی اور آپ کا جسم گیلا تھا تو بہتر ہے صبح اٹھ کے اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے جسم کو پاک کر لیں۔ اس میں اندازے سے بھی اندازہ لگا لیں کہ یہاں جسم پہ لگی ہوگی، تو بس اندازے سے بھی دھو لینا کافی ہے، اس میں بہت زیادہ وہم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔